السلام علیکم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج عزت نفس کے سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ انسان اگر کسی مصیبت میں بھی گرفتار ہو جائے، مثلا جو ہے مالی حالات سے اگر پریشان ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ کسی سے شکوہ نہ کرے، بلکہ پروردگار کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے۔ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی غربت پہ صبر کرے، یعنی کسی سے سوال نہ کرے، تو پروردگار 1 سال تک اسے جو ہے حلال روزی فراہم کرتا ہے۔ عزت نفس کے سلسلے سے اور خودداری کے سلسلے سے آپ کو علامہ سید رضی کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب ان کے زمانے کا جو وزیر تھا، اس نے جو ہے بہت احترام کیا، بہت عزت کی، یہاں تک کہ انہیں دروازے تک رخصت کیا، تمام چیزیں۔ اب جب لوگوں نے سوال کیا اس سے، بادشاہ نے بھی بہت عزت و احترام کیا، جو حاکم تھا اس وقت کا، تو جب لوگوں نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، 1 مرتبہ ان کے یہاں پہ ولادت ہوئی تھی، بچی ہوئی تھی، لہٰذا ہم نے جو ہے ہدیہ بھیجا، درہم ہدیہ بھیجا کچھ، لیکن جب خادم گیا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہمیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، واپس کر دیا۔ پھر دوبارہ ہم نے جب بھیجا تو پھر انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے دائیا جو ہوتی ہے اس کے لیے دیا ہے، جو کنیز ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایسے موقع پہ ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے اس عمل کو انجام دیتی ہیں، اور ہمارے یہاں باہر سے دائیا وغیرہ نہیں بلائی جاتی۔ تو پھر تیسری مرتبہ بھیجا کہ نہیں، یہ جو بچے ہیں، جو طالب علم ہیں، ہم ان کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تشت پہ، ایک سینی پہ رکھ دو، اور جسے ضرورت ہوگی طالب علم وہ لے لے گا۔ تو جب ایک سینی میں رکھ دیا گیا تو کسی طالب علم نے نہیں اٹھایا، صرف ایک طالب علم نے وہ اٹھایا، درہم 1 درہم اٹھایا، اور اس کے بعد جو 1 دینار لیا، بہرحال اب باقی سب رکھ دیا۔ تو سوال کیا سید رضی نے کہ آخر جو ہے کیا وجہ تھی، کیا ضرورت تھی؟ تو پھر اس طالب علم نے یہ کہا کہ رات میں ہمیں مطالعہ کرنا تھا، پڑھنا تھا، اور خادم تھا نہیں، گودام کی چابی اس کے پاس تھی، اور لہٰذا وہ تھا نہیں، تو ہم جو ہے دکان سے قرض تیل لے کر آئے تھے، لہٰذا اس قرض کو ادا کرنے کے لیے ہم نے لے لیا۔ تو پھر فوراً ہی انہوں نے حکم دیا کہ اب جو ہے گودام کی چابی بنائی جائے، ہر طالب علم کے پاس 1 چابی ہو، ہر طالب علم کے پاس 1 چابی ہونا چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایسا شخص ہو، ایسا خوددار شخص ہو، تو پھر آیا کیا اس کا احترام نہ کیا جائے؟ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان خوددار ہے اور انسان کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے عزت رہتی ہے، ورنہ اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو پھر اس کی نظر سے وہ شخص گر جاتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہوا کہ پھر جو ہے انسان گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شداد کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن اسی کا ایک بھائی تھا، شداد کا ایک بھائی شدید تھا، یہ نیک انسان تھا۔ تو جب یہ حاکم ہوا تو اپنے زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ تمام رعایا بھی اچھے تھے، تو جب
اس نے معین کیا ایک شخص کو قاضی کے طور پہ کہ وہ فیصلہ کرے. آخرکار قاضی جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا لیکن کوئی نہیں آیا. سال بھر گزر گیا, کوئی نہیں آیا. جب کوئی نہیں آیا تو قاضی نے کہ ہم پیسہ ہی نہیں لیں گے. جب ایسا مقدمہ ہی نہیں آیا, فیصلہ ہی نہیں کیا تو پیسہ نہیں لیں گے. بہرحال یہ شدیر نے یہ کہا نہیں, تم جو ہے اپنے مقام پہ بیٹھے تھے, لہٰذا جو ہے تمہارا حق بنتا ہے تم لو. آخر میں جو ہے ایک فیصلہ آیا. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم نے فلاں شخص سے زمین خریدی ہے اور زمین میں خزانہ نکلا ہے, لہٰذا جو ہے یہ خزانہ اس شخص کو دے رہے جس کی زمین تھی ہم نے خرید لیا ہے. لیکن وہ شخص انکار کر رہا ہے, کہہ رہا کہ ہم جو ہے خزانہ نہیں لیں گے اس لیے کہ ہم نے زمین کو فروخت کر دیا, لہٰذا خزانہ بھی تمہارا ہے. تو اس قاضی نے اس شخص کو بھی بلایا, اس نے کہا کہ ظاہر سی بات زمین ہماری تھی, ہم نے فروخت کر دیا, خزانہ اس کا ہے. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمین اس کی تھی ہم نے خریدا ہے, لہٰذا ہم چاہتے ہیں خزانہ اس کو دے دیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دے دیں. لینے سے انکار کر رہا کہ انہوں نے فروخت کر دیا ہے, لہٰذا خزانہ بھی تمہارا ہے. تو قاضی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے فرزند ہے. ایک شخص نے کہا کہ ہماری ایک بیٹی ہے, دوسرے نے کہا ہمارا بیٹا ہے. کہا کہ پھر آپس میں دونوں کا شادی کر دو اور یہ خزانہ جو ہے دونوں کو دے دو. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے قضاوت تو انسان کو چاہیے کہ خود ہی جو ہے صحیح کرے. کاہلی کی مذمت کی گئی ہے, انسان محنت کرے, صحیح کرے, اور جب محنت کرتا ہے انسان تو پھر جو انسان کامیاب ہو جاتا ہے. جیسا کہ رسول اکرم کے زمانے میں ایک شخص غریب تھا, تو اس کی بیوی نے مشورہ دیا, کہا جاؤ رسول اکرم سے بیان کرو. وہ شخص آیا, جب آیا رسول اکرم کی خدمت میں تو اور بھی اصحاب تھے, اور اس وقت رسول اسلام واز کر رہے تھے کہ جو بھی ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے, اگر سوال ہم سے نہیں کرے گا تو اللہ اسے غنی کر دے گا. تو یہ سنا, پھر واپس آ گیا. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ رسول اکرم نے اس طریقے سے کہا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہمیں دیکھ کر رسول اکرم نے فرمایا. بیوی نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ ایک عمومی ایک عام بات کہہ رہے تھے نا کہ تمہیں دیکھ کر, تم جو ہے جاؤ, جانے کے بعد کہو. پھر دوسرے روز پہنچا تو پھر رسول اکرم نے وہی فرمایا کہ جو بھی ہم سے سوال کرے گا ہم اسے عطا کریں گے, سوال نہیں کرے گا تو اللہ غنی کر دے گا. پھر کچھ نہیں کہا, چلا آیا. کہ رسول اکرم نے ہمیں ہی دیکھ کے فرمایا. بیوی نے کہا ایسا نہیں ہے, تم جاؤ ان سے سوال کرو, ان سے مانگو. پھر آیا تو دیکھا کہ اسی طریقے واز کر رہے ہیں. اب یہ طے کر لیا, آیا اور آنے کے بعد اپنے ہمسایہ سے پڑوسی سے کلاڑا لیا, اور لینے کے بعد باغ میں آیا, درخت کاٹا, لکڑیوں کو جمع کیا, اور یہاں تک کہ پھر اسے جو ہے فروخت کیا. پھر اس طریقے سے کرتا رہا. وقت گزرتے رہے, اتنا پیسہ ہوا کہ پھر جو ہے جانور بھی خرید لیا, اونٹ وغیرہ بھی خرید لیا, کلاڑا بھی جو ہے خرید لیا. اب جو ہے پیسے والا ہو گیا. تو کچھ دن کے بعد اب جب رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تم ہم سے سوال کرتے تو ہم تمہیں عطا کر دیتے ہیں, اور آج جو ہے تم غنی ہو گئے, یعنی آج جو ہے تم بے نیاز ہو گئے. تو ناظرین اکرام, اگر انسان صحیح کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو انسان جو ہے ہر منزل پہ کامیاب رہتا ہے. لہٰذا سب سے اہم چیز, سب سے بڑی چیز جو ہے وہ عزت نفس ہے. خدا نے یہ اختیار میں نہیں دیا ہے کہ انسان جو ہے یہ کہے کہ ہمارا نفس ہے, ہماری عزت ہے, لہٰذا ہم چاہیں تو جو چاہے کریں, آبرو کو فروخت کر دیں. تو ایسا نہیں ہے. لہٰذا جو ہے ہر منزل پہ انسان کامیاب ہے کہ انسان صحیح کرے, کوشش کرے, اور اپنے نفس کو مجروح نہ کرے. سلمکم اللہ, اللہ حفظک انشاءاللہ.